قاضی ایاز کی عقل مندی۔ منقول ہے کہ قاضی ایاز بہت عقل مند تھے اور ان کی عقل انہیں ایسی باتوں کی طرف رہنمائی کرتی جن تک دوسرے لوگوں کی رسائی نہ تھی۔ ان سے صادر ہونے والے واقعات جو ان کی بزرگی اور عقل مندی پر دلالت کرتے ہیں، ان میں سے ایک واقعہ یہ مشہور ہے کہ ان کے زمانے میں ایک آدمی لوگوں کے درمیان امانت داری میں مشہور تھا۔ ایک شخص نے حج پر جانے کا ارادہ کیا تو اس کے پاس سونے سے بھری ایک تھیلی بطور امانت رکھوا دی۔ جب وہ شخص حج کر کے واپس آیا تو اس کے پاس جا کر اپنی تھیلی مانگی۔ اس نے صاف انکار کر دیا اور امانت سے مکر گیا۔ وہ شخص قاضی ایاز کے پاس آیا اور سارا واقعہ بیان کیا۔ قاضی صاحب نے پوچھا، کیا تم نے میرے علاوہ کسی اور سے بات کی ہے، اس کا تذکرہ کیا ہے؟ تو اس نے کہا، جی نہیں۔ قاضی صاحب نے پوچھا، کیا اس شخص کو معلوم ہے کہ تم میرے پاس آئے ہو؟ تو اس نے کہا، جی نہیں۔ قاضی صاحب نے فرمایا، تم واپس چلے جاؤ، اپنے معاملے کو پوشیدہ رکھو اور کل کے بعد میرے پاس آنا۔ اس شخص کے جانے کے بعد قاضی صاحب نے اس شخص کو بلوایا جس کے پاس امانت رکھی گئی تھی اور فرمایا، میرے پاس بہت زیادہ مال جمع ہو گیا ہے، میں چاہتا ہوں کہ اسے تمہارے پاس رکھوا دوں، تم جا کے اس کے لیے کوئی محفوظ جگہ تیار کرو۔ یہ سن کر وہ شخص چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد جب امانت رکھوانے والا آیا تو قاضی ایاز نے اس سے فرمایا، اب تم اس کے پاس جاؤ اور اپنی امانت طلب کرو۔ اگر وہ انکار کرے تو اس سے کہنا کہ میرے ساتھ قاضی ایاز کے پاس چلو تاکہ ہم دونوں اس سے اپنا فیصلہ کروا سکیں۔ چنانچہ یہ شخص اس کے پاس گیا اور اس سے اپنی امانت کا مطالبہ کیا تو اس نے اس کی امانت واپس کر دی۔ اس شخص نے واپس آ کر قاضی صاحب کو ساری بات بتا دی۔ اس کے بعد وہ شخص جس کے پاس امانت رکھی گئی تھی اس امید پر قاضی صاحب کے پاس آیا کہ وہ اس کے پاس امانت رکھوانے کے لیے مال دیں گے، لیکن قاضی صاحب نے اسے برا بھلا کہہ کر واپس بھیج دیا۔ معزز ویورز، یہ واقعہ قاضی ایاز کی عقل مندی پر دلالت کرتا ہے۔ ہمیں بھی ہر کام سوچ سمجھ کر اور عقل مندی سے کرنا چاہیے کہ امانت داری کی تعریف اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بھی فرمائی ہے اور احادیث مبارکہ میں بھی اس کے فضائل بیان ہوئے ہیں اور خیانت کی مذمت بیان کی گئی ہے۔ اللہ پاک ہمیں اسلامی احکام سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ عقل میں اضافے کا نسخہ۔ حسین ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا، اے اویمر، اپنی عقل میں اضافہ کرو، تمہارے قرب الہی میں بھی اضافہ ہوگا۔ میں نے عرض کی، میرے ماں باپ آپ پر قربان، میں اپنی عقل میں کیسے اضافہ کر سکتا ہوں؟ ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں سے اجتناب کرو اور اس کے فرائض کو ادا کرو، تم عقل مند ہو جاؤ گے۔ پھر اعمال صالحہ کو اپنا معمول بناؤ، دنیا میں تمہاری عقل میں اضافہ ہوگا، زیادتی ہوگی اور اللہ تعالیٰ سے تمہارے قرب میں اور عزت میں اضافہ ہوگا۔